کراچی کبھی اس شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک اس شہر میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لیکن اس اندھیرے میں ایک چراغ ایسا بھی تھا جس نے اس شہر کو دوبارہ سے روشن کرنے کی پوری کوشش کی، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ تھا دی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، دی آئرن مین، چودھری اسلم۔ ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی مارے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، کیا یہ چراغ واقعی کراچی کو روشن کر رہا تھا، یا اس چراغ کو استعمال کر کے کراچی میں مزید آگ لگائی جا رہی تھی؟ اس بات کا فیصلہ میں نہیں بلکہ آپ لوگ کریں گے اس ویڈیو کی اینڈ میں۔ چودھری اسلم سال 1963 میں مانسیرا کی تحصیل ڈھڈیال میں پیدا ہوئے۔ چودھری اسلم اصل میں چودھری نہیں تھے بلکہ ان کا پورا نام تھا محمد اسلم خان سواتی۔ 31 اکتوبر 1984 کو وہ سندھ پولیس میں ASI بھرتی ہوئے۔ 1992 میں جب کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے تو ان کو کراچی کے سب سے خطرناک تھانے گل بہار میں SHO تعینات کیا گیا، اور ان کو جو اصل شہرت ملی وہ بھی تھانہ گل بہار کے SHO کی حیثیت سے ملی۔ کراچی کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ آئے دن یہاں پر بسوں کو جلانا، بندے مارنا یہ بہت عام سی بات بن چکی تھی، اور اس سب کو دیکھتے ہوئے کراچی میں ایک آپریشن لانچ کیا گیا، آپریشن کلین اپ۔ اس آپریشن کے لیے چودھری اسلم کو چنا گیا۔ یہ آپریشن کسی حد تک کامیاب تو رہا، لیکن اس آپریشن کے بارے میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس میں صرف ایک مخصوص پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہیں پہ دوسری طرف چودھری اسلم کا یہ کہنا تھا کہ ان کا مقابلہ کسی مخصوص پارٹی سے نہیں بلکہ شر پسند عناصر اور ملک دشمن سے ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے کبھی متحدہ کے خلاف آپریشن ہی نہیں کیا، ہم نے تو کرمنلز کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ لیکن متحدہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے سب سے زیادہ لوگوں کو چودھری اسلم اور آپ جیسے دیگر افسران نے ہرٹ کیا۔ آپ پوچھ لیں اگر وہ بولتے ہیں تو، ہم نے تو کرمنلز کو کیا تھا، اس پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس آپریشن میں چودھری اسلم نے 100 سے زیادہ مقابلے کیے اور 100 سے زیادہ لوگوں کا انکاؤنٹر بھی کیا، اور اس کے بعد انہیں کراچی سمیت پورے میڈیا میں بھی بہت شہرت ملی۔ لیکن ان کا نام متنازع بھی تھا، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہائر اتھارٹیز کے کہنے پر کسی کا بھی انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن چودھری اسلم ان سب الزامات کو رد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ تب تک کسی کو گولی نہیں مارتے جب تک سامنے والا ان پر گولی نہ چلائے، لیکن اگر ان پر کوئی گولی چلائے گا تو ان کا جواب آپ خود سن لیں۔ یعنی ہم کسی کا انکاؤنٹر نہیں کرتے، لیکن جو ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی ماریں گے، یہ سٹل رہا ہے۔ جو ہم پہ فائر کرے گا تو ہم کیا مر جائیں، فائر بھی نہ کریں آگے سے، جو ہمیں گولی مارے گا ہم اس کو ماریں گے، ہم کسی کو زبردستی انکاؤنٹر نہیں کرتے۔ ان کے کوئی ساتھی اور دوستوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ چودھری اسلم بہادر ضرور تھے، لیکن وہ تفتیش کاری اور انتظامی امور پہ زیادہ مہارت نہیں رکھتے تھے۔ وہ حکومت وقت اور جو ان کے اوپر سینئر ادارے ہوتے تھے ان کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان بھی کیوں داؤ پر نہ لگانی پڑے۔ چودھری اسلم اس لیے بھی مشہور تھے کہ انہوں نے ایسے کیسز اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کو انجام تک پہنچایا جو شاید کوئی بھی نہ لینا چاہے اور انجام تک نہ پہنچا سکے۔ سولت مرزا، رحمان ڈکیت، شعیب خان جیسے گینگسٹرز کو انہوں نے پکڑا، نہ صرف پکڑا بلکہ ان کو اپنے انجام تک بھی پہنچا۔ 10 دسمبر 1998 کو سولت مرزا پاکستان آتا ہے۔ DSP انور زیب کے پاس سولت مرزا کی انفارمیشن آتی ہے، لیکن چودھری اسلم اس وقت تھانہ گل بہار کے SHO تھے۔ چودھری اسلم نے ایک گارڈ اور ایک ڈرائیور کے ساتھ جا کر سولت مرزا کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا، جس پر DSP انور زیب کچھ ناراض بھی تھے کہ میری دی ہوئی انفارمیشن پر چودھری اسلم نے کارروائی کی اور سولت مرزا کی گرفتاری کا سارا کریڈٹ خود لے لیا۔ اس کے بعد چودھری اسلم کو رحمان ڈکیت اور شعیب خان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ شعیب خان کا تعلق تو انڈیا کے سب سے بڑے ڈان داؤد ابراہیم سے جا ملتا تھا۔ گرفتاری کے 3 ہفتے بعد ہی شعیب خان کو جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ہاسپٹل لے جاتے ہوئے ہی
موت ہو گئی۔ اس کے بعد 9 اگست 2009 کو کراچی کا سب سے بڑا ڈان چودھری اسلم کے ہاتھوں مارا گیا، یعنی رحمان ڈکیت۔ چودھری اسلم کے اس کارنامے کو دیکھتے ہوئے انہیں CID میں کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ بنا دیا گیا، اور پھر چودھری اسلم نے شدت پسندوں، دہشت گردوں، طالبان جیسی تنظیموں سے ٹکر لینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے 11 نومبر 2010 کو سول لائن میں CTD کے دفتر پر بارود بھری گاڑی آ کے ٹکرائی۔ اس حملے میں 20 لوگ شہید ہوئے، لیکن چودھری اسلم پھر بھی محفوظ رہے۔ اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی، لیکن چودھری اسلم نے ہار نہ مانی اور اپنی جنگ ویسے ہی جاری رکھی۔ جتنے بھی انسانی حقوق کے لیے ہم نے کام کیا، ایسے ظالموں کو مارا، ایسے دہشت گردوں کو ہاتھ ڈالا کہ ہماری زندگی جیرن ہو گئی۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پہ پاکستان کی زمین تنگ ہو گئی۔ آپ مجھے اس سے پوچھ کے دکھا دیں کہ میرا گھر ہے، میں آپ کو کیا، میں کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا، میں اپنے کسی قریبی آدمی کو نہیں بتاؤں گا، میں کسی محفل میں نہیں جا سکتا، میں کسی شادی میں نہیں جا سکتا، میں کسی جنازے میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے تو یہ سب پاکستان کے لیے کیا، اور ان ظالموں لوگوں کے لیے کیا جن کے خلاف اگر باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا ہے تو وہ اس کے خلاف بیان نہیں دے سکتا۔ اس آدمی کے ساتھ ہم نے انکاؤنٹر کیا، اس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا، ان آدمیوں کو ہم نے سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ پھر 19 ستمبر 2011 کو چودھری اسلم کے گھر پر حملہ ہوتا ہے۔ ایک ٹرک میں 500 کلو بارود بھر کے چودھری اسلم کے گھر کے سامنے بلاسٹ کر دیا گیا۔ گھر تو تباہ ہو جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے چودھری اسلم اور ان کے بچے محفوظ رہے، لیکن حملے کے نتیجے میں 6 گارڈ سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری نہ صرف طالبان نے قبول کی، بلکہ ساتھ میں دھمکی بھی دے ڈالی کہ اس طرح کے اور بھی حملے چودھری اسلم اور پولیس کے اوپر ہونے ہیں، اور یہ سب ان ریڈز کا نتیجہ ہے جو چودھری اسلم نے ان کے ٹھکانوں پر کی اور ان کے لوگوں کو گرفتار کیا۔ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی میں نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ ادھر 2009 میں رحمان ڈکیت کے مارے جانے کے بعد عزیر بلوچ نے لیاری کی سیٹ سنبھال لی تھی، اور لیاری میں جرائم شدید بڑھ چکے تھے۔ چودھری اسلم لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ تھے، اور اس لیے چودھری اسلم کو لیاری آپریشن کے لیے بھیجا گیا۔ یہ راکٹ فائر کیا جا رہا ہے، یہ راکٹ تو فائرنگ کی جاتی ہے، اوپر سے فائرنگ اوپر سے فائر کیا جا رہے ہیں، اور پولیس میں اور ایمبولینس کو بھی بھگا۔ لیکن لیاری میں نہ صرف بڑے بڑے فائٹرز موجود تھے، بلکہ ان کے پاس ایڈوانس ویپنز بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس لیے ان سے لڑنا بہت مشکل تھا، اس لیے لیاری آپریشن میں 8 دن لگ گئے۔ پھر آتا ہے 9 جنوری 2014۔ چودھری اسلم نے کراچی کے علاقے منگو پیر میں کارروائی کی، اور اس کے بعد میڈیا سے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ چودھری اسلم کی آخری پریس کانفرنس ہونے والی ہے۔ چودھری اسلم کو بہت سارے تھریٹس ملنے کی وجہ سے وہ اکثر بم پروف گاڑی میں سفر کیا کرتے، لیکن بدقسمتی سے چودھری اسلم کی گاڑی اس دن مینٹیننس کے لیے گئی ہوئی تھی، اور وہ ایک عام گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ شام کے 4 بجے چودھری اسلم کی گاڑی جو ہی لیاری ایکسپریس وے سے گزرتی ہے، ان کی گاڑی سے ایک بارود بھری گاڑی آ کے ٹکراتی ہے، اور زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اچانک سے دھماکہ ہوا، گاڑی کے برق سے برق، اور اس حملے میں چودھری اسلم شہید ہو جاتے ہیں، اور اس حملے کی ذمہ داری طالبان کے ترجمان اپنے سر لیتے ہیں۔ آج آپ کو چودھری اسلم پر تنقید کرنے والے بھی بہت ملیں گے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ چودھری اسلم ایک بہت بہادر اور ایک بہت بڑے پولیس آفیسر تھے۔ اگر وہ چاہتے تو باقیوں کی طرح عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے۔ ان کا اپنا ایک ایبٹ آباد میں بہت بڑا بزنس بھی تھا، پیسے کی انہیں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن چودھری اسلم نے پھر بھی اس ملک کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو کچھ کہا وہ کر کے بھی دکھایا، اور یہاں تک کہ چودھری اسلم نے اس ملک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں بھی کی ہوں، لیکن جو کام انہوں نے اس ملک کے لیے کیے، ان کاموں کی وجہ سے میں تو چودھری اسلم کو اس ملک کا میں تو اپنا ہیرو مانتا ہوں۔ آپ کی نظر میں چودھری اسلم ایک ہیرو تھے یا ویلن؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔